آپ سب جانتے ہیں، آپ دور علوم ہیں، آپ علم کا دروازہ ہیں، مولا علی کے بعد، امام حسین کے بعد آپ ہیں۔ تو آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پوچھو شخص تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ وہ شخص پوچھتا ہے کہ بتائیں امام حسین کی شہادت کے بعد آپ پر سب سے زیادہ مصائب کس شہر میں ٹوٹے گئے تھے؟ امام فرماتے ہیں، امام صرف 3 مرتبہ فرماتے ہیں الشام الشام الشام۔ شام کا وہ شہر تھا جس میں امام حسین کے بعد مجھ پہ مصائب ٹوٹے گئے۔ امام وہ فرماتا ہے شخص کہ شہادت تو آپ کی میراث ہے، شہادت تو آپ کی میراث ہے، پھر آپ کیوں بول رہے ہیں شام؟ وہ فرماتے ہیں شہادت تو ہمارے میراث ہے، لیکن کسی بہن کسی ماں کے سر سے چادر چھیننا یہ میرے میراث میں نہیں ملتا، یہ میرے میراث میں نہیں ملتا۔ میرے بہنوں کے سر سے چادر چھینی گئی، زینب کے سر سے چادر چھینی گئی، حسین کو بے غور و کفن شہید کیا گیا، یہ میرے میراث میں نہیں ملتا۔ میرے میراث میں ہاں ہے، شہادت ہے، امام علی نے شہادت دی ہے، دادا علی نے شہادت دی ہے، دادی زہرا نے شہادت دی ہے، یہ میرے میراث میں ہے، لیکن کسی کے ماں بہنوں پر چادر چھیننا یہ میرے میراث میں نہیں ہے۔ بہرحال موضوع کی طرف آتے ہیں، اور سے میرا موضوع کمپلیٹ ہو گیا تھا، عبادت اور اہل البیت سے محبت۔ میں نے آپ کو اس وقت کہا تھا جب کوئی شخص عبادت کرتا ہے دکھاوے کے لیے نہیں، پورا کنفرم عبادت کرتا ہے، جب وہ خدا سے عبادت کرتا ہے، خدا سے باتیں کرتا ہے، تو جب وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے تو جیسے ہی سجدے کی حالت میں جاتا ہے تو خداوند عالم ایک نور اس سے پھونکتا ہے۔ وہ نور کیا ہوتا ہے؟ وہ نور یہی ہوتا ہے کہ اہل البیت سے محبت۔ آپ دیکھیے عبادت کی اتنی فضیلت ہے کہ اہل البیت سے محبت عبادت میں مل رہی ہے، تو ہمیں کیا سے کیا مل جائے گی عبادت؟ اہل البیت سے محبت بڑے مشکل کام ہے، کیونکہ بعض اوقات کام نہیں ہے اہل البیت سے محبت۔ اہل البیت سے بغض رکھتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ابھی کل پرسوں ہے، پھر پتہ نہیں 1-2 ہفتے پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں لعنت علم کو بیچ رہے تھے، نعوذ باللہ۔ تو کیوں بیچ رہے تھے؟ کہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ شیعہ بچے اس دنیا میں۔ وہ نہ مولا کو مانتے ہیں نہ رسول کو مانتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ لعنت بھیجے تو نیچے یا رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ آپ کو بتائیے ایسا کون سا مسلمان ہے جو یا رسول اللہ کے لکھے ہوئے قلم کو بھی لعنت بھیجتے؟ ایسا کون سا شخص؟ بہرحال جو موضوع ہے وہ ہے عبادت۔ عبادت کیا چیز ہے؟ بعض بچوں کی عبادت تو نماز سے شروع ہوتی ہے اور نماز کے سجدہ حالت پہ ختم ہوتی ہے، اور بعض بچوں کی قرآن مجید پہ ختم ہوتی ہے۔ نہیں ہے ان کے زکوٰۃ حج تو بچوں کو یاد نہیں ہے، لیکن بار بار میں کہتا رہوں گا کہ نماز پہ فوکس کریں، کیونکہ جب آپ نماز پڑھتے ہو تو اہل البیت سے محبت آپ کی ہوتی ہے، آپ اہل البیت سے محبت کرتے ہو۔ نماز، میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ نماز اس ٹائپ آف جس طرح نشہ ہوتا ہے لوگوں کو، تو نماز پڑھنے کا بھی لوگوں کو نشہ ہوتا ہے۔ میں نے کتاب میں پڑھا تھا اگر کسی نے نماز پڑھا، دل و جان سے پڑھی، عبادت میں مصروف ہوا، تو اس کو نشہ نہیں بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ اس کو اگر نشہ نہیں بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ اس کو یہ تو نہیں بول سکتے دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں کیا پتہ وہ دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں یا پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے نماز پڑھی لیکن دل میں اس بات کا خیال رکھا کہ نماز پڑھنے سے مجھے جنت ملے گی، اس بات کو خیال نہیں رکھنا، اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ عبادت جس کے لیے میں کر رہا ہوں وہ عبادت کے لائق ہے، جنت مجھے نہیں چاہیے، بس وہ مجھ سے راضی ہو، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہی چاہیے کہ بس وہ مجھ سے راضی ہو۔
مجھے جنت نہیں چاہیے. اس بات کا خیال رکھے گا جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو جنت کے لیے نہ پڑھیں, لالچ نہ پڑھیں, لالچ کے لیے نہ پڑھیں کہ مجھے جنت ملے گا اس لیے میں لالچ کروں گا کہ بھائی میں نماز پڑھوں مجھے جنت ملے گی. اس بات کا خیال نہ رکھیں. اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ خالق جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ اتنا برتر ہے کہ وہ عبادت کے لائق ہے, اس لیے میں نماز پڑھوں, اس لیے نماز پڑھنا چاہیے. اس لیے نماز نہیں پڑھنا چاہیے کہ جنت مجھے ملے گی, اتنا بڑا باغ ہوگا اس کے اندر جو میں کچھ کہوں وہ مل جائے گا, اس لیے نماز نہیں. وہ تو ملے گا, وہ تو ملے گا, وہ تو کنفرم ملے گا جب تم خدا کے لیے نماز پڑھو گے. ایک کہانی میں نے پڑھی تھی کہ ایک شخص تھا, وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا تھا, لوگوں کو دکھاتا تھا کہ دیکھو بھائی میں نماز پڑھ رہا ہوں. جب بھی کوئی آتا تھا وہ نماز کے سجدے میں سجدے کی حالت میں چلے جایا کرتا تھا, اور جب وہ جیسے ہی وہ کوئی جاتا تھا تو وہ سجدے سے اٹھ کے گیم میں لگنا شروع کر دیتا, موبائل ہاتھ میں اٹھایا اور گیم میں لگنا شروع کر دیا کرتا تھا. تو یہ عبادت نہیں ہے, یہ دکھاوا ہے. جب کوئی شخص دکھاوا کرتا ہے تو وہ بھول جائے کہ اسے جنت ملنے والی ہے, وہ بھول جائے کہ اسے جنت ملنے والی ہے, وہ بھول جائے. اگر کوئی شخص دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو وہ بھول جائے کہ اس کو جنت ملنے والی ہے. اگر کوئی شخص خدا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے دل میں یہ ایمان ہونا چاہیے کہ روز آخرت میں اس خدا کو پوائنٹ کر کے بولوں گا کہ ہاں یہی وہ خدا ہے جس کے لیے میں نماز پڑھتا تھا, یہی وہ خدا ہے جس کے لیے میں نماز پڑھتا تھا. بہرحال ابھی جس میں موضوع میں تھا عبادت میں, تو ہاں کہانی کی طرف چلتے ہیں. وہ یہ تھا کہ جب بھی وہ آتا تھا تو وہ نماز کی حالت میں چلے جا کرتا تھا, تو پھر اس کے بعد وہ نماز ختم تو پھر وہ اس کے ہاتھ میں موبائل اور پھر وہ اکیلا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک دن وہ ایک جگہ نماز پڑھ رہا تھا, نماز نہیں بلکہ وہ موبائل میں لگا ہوا ہے. تو اس کے کچھ کزن اس کے پاس سے گزرے, اس کو دکھ گیا کہ کزن سارے میرے, میں بتاؤں گا میں نماز پڑھتا ہوں, دکھاؤں گا. تو اس نے کیا کیا, اس نے جلدی جلدی سے وہ کھولا, سجدے کا رکھا اور نماز پڑھا. لیکن وہ کزنس نہیں تھے, اللہ اکبر, وہ ایک کتا تھا. اس نے کزنس کے لیے نہیں بلکہ کتے کے لیے نماز پڑھی. اللہ اکبر, اس نے کزنس کے لیے نہیں, اس نے کتے کے لیے نماز پڑھی. اللہ اکبر, اس نے اللہ کے لیے بھی نہیں پڑھی, کزنس کے لیے پڑھی, اس نے جانور کے لیے نماز پڑھی. یہ میں اس کہانی کو سن کے 2-3 دفعہ ہنسا تھا کہ دیکھیں ہم اس خدا کے لیے عبادت کرتے ہیں, عبادت خدا کے لیے کرتے ہیں. ہم خدا سے کہاں جانور پہ آ گئے, ہم عبادت خدا کے لیے کرتے ہیں, اور اس خدا کے لیے سے ہم کہاں جانور پہ آ گئے. اس بات میں ہنسا تھا کہ اس نے عبادت انسان کے لیے بھی نہیں کری, خدا کے لیے بھی نہیں کری, ڈائریکٹ کتے کے لیے کر لی. اس نے عبادت ڈائریکٹ کتے کے لیے کر لی. اللہ اکبر. بہرحال اہل بیت سے محبت سے مراد کیا ہے؟ وہ 12 امام, 14 معصومین. میں نے آپ کو بتایا جب آپ عبادت کرتے ہیں تو 14 معصومین آپ کو دیکھتے ہیں, بولتے ہیں ہاں یہی وہ شخص ہے جو میرے لشکر میں آئے گا, جو میرے سالار میں آئے گا, یہی وہ شخص ہے. جو نماز دوسروں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں تو وہ بھول جائے کہ وہ جنتی ہیں, وہ امام کے جانے والے ہیں. اچھا, میں نے ایک جگہ دیکھا تھا کہ میں نے یہ نوٹس بھی کیا ہے کہ بعض بچے بھاگ رہے ہوتے ہیں, پھر نماز میں دیکھتا ہوں تو ویل چیئر میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ کون سی نماز ہوتی ہے؟ میں دیکھتا ہوں باہر بھاگ رہے ہوتے ہیں, ریسنگ کر رہے ہوتے ہیں, آؤ ہم لوگ ریسنگ کرتے ہیں, آ جاؤ ہم لوگ ریسنگ کرتے ہیں. یہ بات بول کر جب میں دیکھتا ہوں مسجد میں تو ویل چیئر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ویل چیئر میں بیٹھ کر میں دیکھتا ہوں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کس دین میں لکھا ہے کہ باہر بھاگو نماز پڑھنے کے لیے ویل چیئر میں بیٹھو؟ یہ کس دین میں لکھا ہے؟ نہیں لکھا. دیکھیں میں اس لیے عبادت پہ زور کر رہا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے, اور جن کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ قیامت قریب ہے. جن کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے اور ہر جگہ لوگ بولتے بھی ہیں کہ قیامت قریب ہے, قیامت آنے والی ہے. لیکن صحیح بخاری میں یا پھر کسی کتاب میں نے دیکھا تھا, پڑھتے ہیں حدیث یاد کرتے میں دیکھا تھا کہ قیامت 10 محرم کے دن آئے گی, جمعے کے دن. گزر گیا اس دن میں اتنا پریشان تھا کہ بھائی قیامت نہ آ جائے, نماز پڑھوں. اس دن پورے دن میں نے نماز پڑھی, ایک نماز بھی قضا نہیں کری.
اس دن میں نے پوری دن نماز پڑھی، ایک دن بھی قضا نہ کری. میں نے بولا اچانک سے مولانا صاحب حدیث پڑھو پھر قیامت آ جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ہمیں کیا پتہ کب ہمیں قیامت آ جائے. لیکن جمعہ کا دن تھا اور 10 محرم تھا. اس دن میں نے پوری نمازیں پڑھی، ایک نماز بھی قضا نہیں کری. میں ڈر رہا تھا کہ قیامت نہ آ جائے، قیامت آئے گی تو پھر جو نمازیں میں نے نہیں پڑھی ہیں وہ نمازیں تو قضا ہو جائیں میری، وہ نمازیں ان نمازوں کا فضیلت تو میں ادا کر لوں. اس لیے نماز پڑھنی چاہیے لوگوں کو کہ اینڈ ٹائم میں بندے کو نہ نماز کی یاد آئے. بندے کو نماز کی یاد جب آئے جب وہ خدا سے رابطے میں ہو. جس طرح ٹیلی فون میں جب دوسرا بندہ رابطے میں ہوتا ہے، اسی طرح ہم نماز میں خدا سے رابطے میں ہوتے ہیں. جس طرح انسان ٹیلی فون کے ذریعے، ٹیلی فون اکارڈنگ ٹو ٹیلی فون جب وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے، ہیلو دوسرا ہوتا ہے ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام، تو اسی طرح نماز میں بھی یہی ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، پھر خدا و تعالی جواب دیتا ہے ہاں میں سب سے بڑا ہوں، جواب دیتا ہے، ہم بولتے ہیں خدا و تعالی جواب دیتا ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب عبادت ہی تو ہے. اور کیا چیز ہے؟ اگر دیکھیں میں آپ کو سمپل طریقے سے آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں جب ہم عبادت میں ہوتے ہیں تو دل و جان ہماری عبادت میں ہوتی ہے. جب ہم عبادت میں نہیں ہوتے، کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے عبادت میں ہوتے، تو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں ہم سے. اچھا میں آپ کو ایک ٹیسٹ دیتا ہوں، آپ کرے گا ایک دن. جب بابا نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی پیشمان ہو، کہیں پر بھی مسجد میں جائیں، صاحب الزمان میں جائیں، شیخ الحسین میں جائیں، وحدت میں جائیں، کہیں پر بھی جائیں، آپ مولانا کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. لڑکیاں گھر میں نماز پڑھتی ہیں، لڑکے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. آپ جب مولانا کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ رکوع کی حالت میں کیا پڑھتے ہیں؟ رکوع کی حالت میں کیا پڑھتے ہیں؟ نہیں یاد ہوگا، کیونکہ مولانا پڑھتے ہیں، ہم کیوں پڑھیں؟ مولانا پڑھ رہے ہیں، ہم کیوں پڑھیں؟ یہی ہے نا، بچوں کے دھیان میں تو یہ ہوگا، بچوں کے ذہن نہیں ہوگا کہ مولانا پڑھ رہے ہیں ہم کیوں پڑھیں؟ ہم تو صرف کھڑے ہونے کے لیے آئے ہیں، ہم تو صرف کھڑے ہونے کے لیے آئے ہیں. مولانا پڑھے، مولانا جو بھی کرے مولانا کرے، ہم تو صرف کھڑے ہونے کے لیے آئے ہیں. مولانا سجدے میں جائے ہم بھی سجدے میں جائیں، مولانا کھڑے ہوئے ہم بھی کھڑے ہوئے، مولانا بولے ہم سنیں. ہماری ڈیوٹی سننا کرنا نہیں ہے، ہماری ڈیوٹی اس کو اپنانا بھی ہے. ہماری ڈیوٹی صرف کرنا وغیرہ نہیں، اس کو اپنانا بھی، اس کو دل و جان سے اپنانا ہے. صرف فالو نہیں کرنا، اس کو فالو کر کے دوسروں کو بھی بتانا ہے کہ دیکھو اس طرح نماز میں اس طرح ہوتا ہے. نماز میں تقریباً 2-3 سنتی بچوں کو میں نے شیعوں کی نماز پڑھائی ہے، تو پتہ بھی ہے نماز کس طرح پڑھتے ہیں. تقریباً 2-3 بچے تھے جن کو شیعوں کی ہماری نماز نہیں آتی تھی. وہ بولتے تھے کہ مولانا پڑھ رہے ہیں ہم کیوں پڑھیں، ہم پیچھے پیچھے پڑھ لیتے ہیں، یاد ہو جائے گا، رٹا لگا دیتا. بھائی نماز میں رٹا نہیں لگ سکتا، پیپر میں رٹا لگ جائے گا، فل مارکس مل جائیں گے. لیکن اگر نماز میں رٹا لگ گیا تو بتاؤ جب تم مرو گے تو سوال کے جواب کیسے دو گے؟ نماز تو صرف ایکشن ہے، نماز صرف ایکشن ہے. سوال کے جواب جب تم نماز کو دل و جان سے یاد کرو گے پھر سوال کے جواب یاد ہوں گے، ورنہ تو یاد نہیں ہوں گے. نماز کو دل و جان سے یاد کرو، ترجمے کے ساتھ یاد کرو. اور میں نے یہ جمعے کی نماز میں گیا ہوا تھا، رضی اللہ صاحب نے، مولانا رضی اللہ نے بولا ہے کہ نماز کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ایسا ہے جیسے ایک دن میں 5 پورے قرآن ختم کرنا، 5 مرتبہ پورے قرآن ختم کرنا. ایسا ہے جیسے نماز کو تو اردو میں ترجمے میں یا پھر عربی میں کسی بھی یاد کرو، لیکن رٹا نہ لگاؤ. لیکن میں نماز کے سے زور لگا رہا ہوں کیونکہ نماز پڑھنے سے اہل البیت کی محبت آ رہی ہے. تو بتائیں دنیاوی چیز کتنی آئے گی؟ جنت میں جب ہمیں حوریں ملیں گی، ہمیں جب پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہارا خالق کون ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر جواب دیں گے؟ نہیں دیں گے. ہم بولیں گے اللہ وہ خالق اور رب ہمارا خالق ہے جس نے ہمیں اتنی عزت بخشی کہ ہم فرش عزا پہ آئے. شروع اس پروردگار کے نام سے جس نے ہمیں اتنا رزق دیا کہ ہم اس کی عبادت کرتے نہیں ہیں پھر بھی وہ رزق عطا فرما دیتا ہے. ہم اس کی عبادت پر میکسیمم طریقے سے کرتے ہیں لیکن پھر بھی خداوند تعالی اپنے بندوں کو رزق عطا فرماتا ہے.
دیکھیے خداوند عالم کتنا بڑا ہستی ہے، کتنے بڑے ہستی ہیں خداوند عالم. عبادت نہ کرنے پر بھی بتائیں دے رہے ہیں تو عبادت کرنے پر کتنا دیں گے سوچیے. عبادت نہ کرنے پر دے رہے ہیں تو بتائیں عبادت کرنے پر کتنا دیں گے. تو پھر بہت سارا ہو جائے گا. پھر کچھ بچوں کے دماغ میں الگ جائے گا، چلو عبادت کرتے ہیں بہت سارا چیزیں ملیں گی. نہیں، اس بات پہ عبادت نہ کرو، اس بات پہ عبادت کرو کہ وہ خالق عبادت کے لائق ہے. اس طرح بھگوان ہندو جو ہیں، ہندوازم اس میں ریلیجن ہے، بہت سارے ٹائپ آف گاڈز ہیں ادھر، بہت سارے ہنومان وغیرہ وغیرہ میں نام نہیں لے سکتا، پھر وہ جس کا ہے وہ نہ ہو جائے پھر جائے. اس لیے بہت سارے گاڈز ہیں. ہمارے صرف ایک ہی گاڈ ہے، ہمارا خدا ہے، صرف ایک خدا ہے. ان کے 1000 50 پتہ نہیں کتنے سارے خدا ہیں ان کے. بتائیں ہم کس کو مانیں؟ اگر ہم ہندو ہوتے ہیں، آپ لوگ ایگزامپل لگائیے، اگر آپ ہندو ہوتے تو بتائیں آپ کس خدا کو مانتے ہیں؟ ہندو ریلیجن میں تو خدا کو ماننا ایک ایسا ہی جیسے کوئی کھیل ہے، بالکل ایسا ہی ہے. ایک مرتبہ سلوات پڑھنے کے لوگوں جو آس پاس بیٹھے ہیں لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں پر شہزادہ بچھا ہوا ہے، صدا دے جائے اللہم صلی علی محمد و علی محمد یا علی. دیکھیں فرش ازانا بڑی ہی قیمتی چیز ہے جو چند گھروں میں ملتی ہے، سب کے گھروں میں نہیں ملتی. میں آپ کو بتاتا ہوں چلو، فرش ازا بڑی ہی قیمتی چیز ہے جو چند گھروں میں ملتی ہے، بعض گھروں میں نہیں ملتی، سب کے گھروں میں نہیں ملتی. جس کے پاس پیسے نہیں بھی ہوتے وہ بھی فرش ازا بچھا رہا ہے. ایک بادام میں نے دیکھا، میرے پاپا مجلس پڑھنے گئے تھے کہیں پر، تو جب وہ آیا تو تھیلی میں بادام لے کر آئے، تھیلی میں سارا بادام لے کر آئے. وہ کسی جھونپڑی میں کسی جھونپڑی میں مجلس پڑھنے گئے تھے، بابا کو بلایا تھا تو وہ تھیلی میں بھر کے بادام لے کر آئے. اب میں نے بولا بابا کیا آپ کو تملک نہیں ملا؟ کوئی بریانی مل جاتی، کچھ چیز وغیرہ مل جاتی آپ کو نہیں ملا؟ نہیں مجھے نہیں ملا، کیونکہ وہ جو تھے وہ دل کے بڑے تھے، لیکن اس میں ان کی رزق میں تنگی تھی. انشاءاللہ عز و جل سے آئندہ جب ہوگی مجلس ان کے گھر میں تو پھر انشاءاللہ سے بریانی کے ڈبے، قورمہ، حلیم وہ دیں گے انشاءاللہ سے. انہوں نے ایک بادام دیا. دیکھیے فرش ازا کی ضروری نہیں کہ بڑا گھر چاہیے، بڑا ہال چاہیے، مائک چاہیے، یہ سب کچھ چاہیے. دیکھیے فرش ازا کی ضروری یہ ہے کہ جو سننے والے ہیں وہ توجہ فرمائیں. فرش ازا کے لیے میں بتاتا ہوں بہت امپورٹنٹ چیز ہے. فرش ازا کی ضروری نہیں ہے کہ مائک ہو، گھر بہت بڑا ہو. کچھ لوگ تو مجلس کرانے کے لیے گھر رینٹ پہ لے لیتے ہیں، گھر کرائے پہ لے لیتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جو دماغ کے پیدل ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ فرش ازا بولتے کسے. دیکھیں یہاں پر خالی جگہ ہے، کسی نے نوٹ کیا خالی جگہ؟ جب میں نے بولا پھر آپ لوگوں نے نوٹ کیا خالی جگہ ہے، کیونکہ یہاں پہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بی بی کہاں بیٹھی. بی بی خود اپنا جگہ بنا کر بیٹھ جاتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. بی بی خود اپنا جگہ بنا کے بیٹھ جاتی ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا، ہمیں پتہ نہیں چلتا. دیکھیں بی بی نے کس طرح ہمیں جگہ بنا دی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. جب میں نے بولا تو آپ نوٹ کیا ہاں بھئی یہ خالی جگہ ہے. اسی طرح بہرحال آئندہ اگر مجلس ہوئی تو اس موضوع تھوڑا سا ڈفرینٹ موضوع میں لے کر آؤں گا کہ آپ کے پیشن خدمت میں جاؤں، آپ کو سمجھ بھی آئے. میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ تو آ گیا ہوگا کہ عبادت کی فضیلت کتنی ہے، عبادت کرنے کی فضیلت کتنی ہے. عبادت بولتے کس کو ہے؟ میں نے بتایا نہیں عبادت کسے بولتے ہیں. عبادت اپنے خالق کی وہ نیک باتیں سننا جو انہوں نے فرمائی ہے اسے عبادت کہتے ہیں. اور قرآن مجید انہوں نے فرمایا ہے پڑھو، یہ بھی ایک عبادت ہے. اچھا ہم لوگ فرش ازا میں بیٹھے ہوئے ہیں، چند لوگ سن رہے ہیں، چند لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں، کچھ چند لوگ بات کر رہے ہیں. جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ دکھاوے ہیں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ دکھاوے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے میں مجلس پڑھ رہا ہوں، ضروری نہیں کہ طالب جو بھی مرحوم بیچارے مرحوم ہو گئے ہیں،
ریاض جوری یہاں کے مجلس پڑھے تو ہم سنیں، ضروری نہیں ہے، ضروری یہ ہے کہ موضوع سمجھ آئے، ضروری یہ ہے کہ موضوع سمجھ آئے، ضروری یہ نہیں کہ ریاض جوری یہاں کے مجلس پڑھے تو ہم سمجھیں، ہم دیکھیں بھائی بڑے علماء ہیں، اچھے علماء ہیں تو ہم مجلس سنیں ان کی، ضروری یہ نہیں ہے، ضروری یہ ہے کہ موضوع بیسٹ ہونا چاہیے، موضوع سمجھ آنے والا ہونا چاہیے۔ تو بلا وجہ کے موضوع ہوتے ہیں، بکواس سے عجیب سے موضوع ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو موضوع لے کر آتے ہیں بتاؤ سچ کسے بولتے ہیں، ارے سچ بھی تو عبادت ہے، سچ بولنا بھی عبادت ہے، سچی چیز کرنا بھی عبادت ہے۔ جھوٹ بولنا آپ نے سنا ہوگا ابھی ایک سال پہلے یا پھر ایک مہینے پہلے ایک ویڈیو پکا لانتی ہے، پتہ نہیں کیا تھا، وہ ہوا تھا، وائرل ہوا تھا، تو کس پہ ہوا تھا، وہ کس پہ بول رہے تھے، وہ اسی پہ تو بول رہے تھے کہ نماز نہیں پڑھتے وہ پکا لعنتی ہوتے، جو نماز جان بوجھ کی قضا کرتے ہیں وہ پکا لعنتی۔ چلو کیونکہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بخاری میں لکھا ہے، یہ صحیح ہے، بخاری میں لکھا ہے، جو نماز جان بوجھ کے قضا کرتے ہیں انہیں لعنتی نہ کہیں تو کیا کہیں، آپ بتائیے بتائیے کیا کہیں، اگر لعنتی نہ کہیں تو، یا بدتمیز نہ کہیں، یا پھر نہیں کہیں تو کیا بولیں؟ آپ خود بتائیں، جو نماز جان بوجھ کے قضا کر رہا ہے، اتنی بڑی چیز، اتنی بڑی چیز، اتنی بڑی چیز وہ جان بوجھ کے قضا کر رہا ہے، جان بوجھ کے، آپ کو پتہ ہے جان بوجھ کے مطلب کیا ہوتا ہے، کہ اس کو پتہ ہے پھر بھی وہ نہیں کر رہا، والدین کے آداب اس کو پتہ ہے پھر بھی وہ نہیں کر رہا، تو امی تو بولے گی تم لعنتی ہو، امی تو بولے گی، امی تو بولے گی، دیکھیے خدا کی لعنت ہے، جس شخص پہ خدا کی لعنت ہے تو ہم اسے کیا بولیں گے، جس شخص پہ والدین کی لعنت ہے تو اسے کیا بولیں گے؟ بعض لوگ والدین کو کیا بولتے ہیں، اس کو جہاں وہ چھوڑ کے جاتے ہیں، والدین کو شیلٹر میں جہاں وہ چھوڑ کے جاتے ہیں، تو جب ایک ماں فتویٰ دیتی ہے تو آپ کو سوچیے جو اللہ ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو آپ کو سوچیے ایک ماں کی فتویٰ اگر خدا نے لعنت بھیجی تو 70 ماؤں کے ساتھ لعنت بھیجی، لعنت نہیں بھیجی، وہ 70 ماؤں کے ساتھ لعنت بھیجی۔ بہرحال ہم مسائل کی طرف چلتے ہیں۔ عبادت سے مجھے ایک امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا علی، یاد آتی ہے کہ جب وہ زندان شام میں تھے، اللہ جب وہ زندان شام میں تھے تو آج ہی وہ تاریخ تھا، آج ہی 10 محرم کا دن تھا جب اس شخص نے امام زین العابدین سے پوچھا کہ بتاؤ کہ کس شہر میں، آپ بتائیے کس شہر میں آپ پہ سب سے زیادہ مصائب ٹوٹے ہیں؟ فرماتے ہیں الشام الشام الشام، فرماتے ہیں شام کا وہ شہر تھا، شام وہ شہر تھا جس شہر میں مصائب ٹوٹے گئے تھے، مصائب ٹوٹے گئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری بہن زینب کے سر سے جب چادر چھینی گئی، میرے بہن کے سر سے جب چادر چھینی گئی تو میرے آنکھوں سے آنسو آیا، میرے آنکھوں سے آنسو آیا۔ اچھا آنسو کیوں آیا؟ اگر آپ کے بہن کے سر سے، اگر آپ کو ہتھکڑیوں سے باندھ دیا جائے، آپ کے گلے میں توق باندھا جائے، توق پتہ نہیں کسے بولتے ہیں، وہ عام توق نہیں تھا، وہ سمپل توق نہیں تھا، وہ اس زمانے کا توق تھا جو قیدی کو پہنایا جاتا ہے، جسے قیدی کو پہنایا جاتا ہے، وہ توق اگر آپ کو پہنایا جائے اور آپ کے سامنے، آپ کے آنکھوں کے سامنے آپ کے بہن کے سر سے چادر چھینی جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو غصہ آئے گا؟ امام کو غصہ تو آیا تھا لیکن صبر کیا تھا تو پھر یہ مقام پایا تھا، ورنہ تو پھر صبر نہیں کرتے تو پھر
شاید مقام پاتے نہ پاتے، لیکن صبر کیا تو یہ مقام پایا. ہمیں چاہیے کہ ہر مشکل وقت میں صبر کریں. ہمیں غصہ آتا ہے، ہم گالی گلوچ کر لیتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے. سب سے بری بات انسان کی مجھے یہی لگتی ہے کہ وہ گالم گلوچ کیوں کرتا ہے. صبر کرے. کیا وہ شیعہ نہیں ہے؟ کیا اسے امام حسین نے یہ بھی سکھایا صبر کرو؟ اگر امام حسین علیہ السلام اپنا سر تن سے جدا نہ کراتے، صبر کے لیے سر سے تن جدا کرایا تھا، صبر کے لحاظ کیا تھا. اگر وہ صبر کا لحاظ نہ کرتے، ڈائریکٹ اٹیک کرتے، تو بتائے امام حسین ابھی بھی زندہ ہوتے. میں نے صبر کیا، میں نے صبر کیا، پھر وہ یہاں اعلیٰ مقام پائے ہیں. شاہ عبد الفتیح، شاہ عبد اللطیف بٹائی، یہ شہباز قلندر، یہ سب کون ہیں؟ یہ وہی تو ہیں. یہ مت سمجھے گا کہ یہ عام انسان تھے، مر گئے تو ہم سمجھنے لگے کہ یہ تو امام حسین کے خاندان سے بلونگ کرتے ہیں، چلو ہم اس کا مزار بنا دیں. ایسے انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے صبر کیا تھا. اس وقت میں بھی جنگ ہوا کرتی تھی، اس وقت میں بھی جنگ ہوا کرتی تھی، اس وقت وہ صبر کرتے تھے. اس لیے مزار بنایا. اس لیے مزار نہیں بنایا کہ وہ امام حسین کے خاندان سے بلونگ کرتے ہیں. اس لیے مزار نہیں بنایا، اس لیے مزار بنایا کہ وہ جنگ میں صبر کیا کرتے تھے. اگر آپ کے ساتھ کوئی جنگ حادثہ ہو جائے تو آپ کیا کریں؟ آپ کو کوئی پیچھے سے گدی مارتے ہیں، آپ کے منہ سے گالی نکل جاتا ہے. کسی سے کوئی گدی چماٹ مارتا ہے، آپ کے منہ سے گالی نکل جاتا ہے، بولتے ہیں ابے یہ مت کر، ابے یہ مت کر، ابے وہ مت کر. دیکھیں جب بندہ صبر کرتا ہے نا، وہ خداوند عالم اس پہ ایک نور پھونکتا ہے، ایک نور کھولتا ہے. سورہ اخلاص کا نور کھولتا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جو لشکر حسین میں جائے گا. لشکر حسین سے مجھے وہ لشکر یاد آتا ہے. حسین کے پاس کوئی لشکر نہیں تھا، حسین کے پاس کوئی لشکر نہیں تھا. لشکر تھا تو یزید کے پاس تھا. یزید اپنے لشکر کو لے کر حسین کی طرف روانہ ہوتا ہے. پہلی محرم جب حسین مدینے سے کوفہ کی طرف آئے، کوفہ سے کربلا کی طرف آئے، بھوکے پیاسے آئے تھے. اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا کہ وہ بھوکے پیاسے آئے تھے. پہلے سے انہوں نے پانی نہیں پیا تھا. جب پہلے محرم کو نکلے تھے، مدینے سے روانگی ہوئی تھی، مدینے سے روانگی ہوئی تھی، جب وہ کوفہ کی طرف آئے تو انہوں نے پانی نہیں پیا، کیونکہ جب وہ چھوٹے تھے تو بیوی زینب بڑی تھی اس پر. تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام کو غور کرنے کا بہت روئے. بولا تھا کہ ظاہرہ آئی، بولنے لگی رسول اکرم آپ رو کیوں رہے ہیں حسین کو دیکھ کر؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہی حسین ہے جس کا میں تذکرہ کرا کرتا تھا کہ یہ کربلا کے میدان میں بے غور و کفن مارا جائے گا. یہ وہی حسین ہے، یہ وہی حسین ہے جس کو پانی کی ایک جھلک تک نہیں دکھائی جائے گی. یہ وہی حسین. ابھی نوحہ ہوگا، نوحے میں سب ماتم کریں گے، کیونکہ ماتم کرنا بھی عبادت ہے اور حسین کو ماننا بھی عبادت ہے. یہ وہی حسین ہے، یہ وہی حسین ہے جس کا ماتم فرماتے ہیں، یہ وہی حسین ہے جس کا ماتم ایک امت کرے گا. ہم تو امت ہی ہیں، ایک امت آئے گی جو حسین کا ماتم کرے گی. بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زارو قطار روتے رہے. پھر بھی زہرا سلام علیہ کو تسلی دیتی ہے، بولتی ہے صبر کریے. ہمارے نثار میں صبر کا لفظ بڑا ہی میٹھا ہے، صبر کریے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے ہیں. پھر شام آتا ہے، غریبوں کی شام آتی ہے. کوئی ادھر بھاگتا ہے، کوئی تو ادھر بھاگتا ہے. لشکر کا سالار بولتا ہے خیموں کی طرف تیر برساؤ. لشکر کا سالار بولتا ہے خیموں کی طرف تیر برساؤ، کہ کوئی ادھر نہ جائے، کوئی ادھر نہ جائے. بس تیر کا برسنا تھا.
زینب کی چادر لوٹی گئی, سکینہ کے منہ پر تماچے مارے گئے. آپ بتائیے 3 سال کی بچی جس کے منہ پر تماچے مارے جا رہے ہیں, آپ کیا کریں گے؟ آپ لڑیں گے. لیکن امام حسین علیہ السلام نے صبر کیا, امام حسین علیہ السلام نے صبر کیا. سکینہ چھوٹی تھی, 3 سال کی تھی, منہ پر تماچے کھا رہی تھی. بالیاں جو عید غدیر کے دن بابا حسین نے سکینہ کو دی تھی وہ اتاری نہیں گئی تھی بلکہ چھینی گئی تھی. آپ بتائیے اتارے گئے میں اور چھینے گئے میں کتنا ڈفرینس ہوتا ہے؟ بتائیے. اتارتے اس سے ہیں بس اتارتے رکھ دو, لیکن سکینہ کی بالیاں چھینی گئی تھی, اتاری نہیں گئی. اس بات کو میں پریفر کر دوں گا کہ سکینہ کی بالیاں اتاری نہیں چھینی گئی تھی. جیسے ہی یزید نے سکینہ کی بالیاں چھینی, کرتا خون میں رنگ ہو گیا, خون میں تر ہو گیا. سکینہ روتے روتے بابا حسین کو چلانے لگی, بابا دیکھیے آپ کی بیٹی سکینہ صبر کر رہی ہے, بابا آپ کب آئیں گے؟ میں مختصر کروں گا. سکینہ کو زندان قید میں لے جایا گیا. جیسے ہی سکینہ زندان قید میں آئی, بابا بابا کہنے رونے لگی. یزید نے کہا جا ملعون, ارے جا یزید دیکھ کر آ, جا شمر دیکھ کر آ کہ سکینہ رو کیوں رہی ہے. تاکہ شمر کا دیکھنا تھا. زین العابدین سکینہ کو لے کر اپنے باہوں میں بیٹھے بیٹھے اپنے گلے کو لٹا کر اپنے گلے کو باہوں میں لٹایا ہوا تھا سکینہ کو. بس اتنا تھا کہ شمر کہتا ہے کہ بتا سکینہ رو کیوں رہی ہے, بتا سکینہ رو کیوں رہی ہے. سکینہ کچھ کہتی نہیں ہے. امام زین العابدین فرماتے